الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظیم. خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ کا انتہائی کرم اور احسان ہے کہ ایک بار پھر ہم سب ماہ ربیع الاول کا استقبال کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم واقف ہیں کہ اس ماہ کی ایک خاص مناسبت ہے رسول کائنات حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی کے ساتھ آپ کی ولادت اور بعثت کا مہینہ ہے. دن بہرحال پیر کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر پیر کو، ہر سوموار کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق روزے رکھتے تھے. صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ آپ ہر پیر ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اسی پیر کے دن میری چونکہ ولادت ہوئی ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا، پیدا ہوا میں بظاہر اس عالم آب و گل میں، اس لیے میں اس کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا مستقل ایک سنت کا عمل ہے، وہ کہ مستحب ہے. رکھیں گے بے حد اجر و ثواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، پیروی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کی پیروی اور نقل یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے. اللہ کی ذات سے محبت وہی کرتے ہیں اشد حبا للہ، وہ کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے بے انتہا اور اٹوٹ محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک معیار دیا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ کی ذات سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلنے کی کوشش. ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر ایک کو ہے، ہر مسلمان، اس کے بغیر تو نہ ایمان معتبر ہے اور نہ ہی اسلام معتبر ہے. محبت تو ہے. اب محبت کا معیار کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی ذات سے بے انتہا محبت کرے گا مسلمان، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہوگی، اور پھر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج یہ بھی ایک معیار ہے. پیر کا دن ہر ہفتے آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، پورے سال آتا ہے، لیکن کتنے مسلمانوں کو، نام نہاد ہم جیسے لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ ہم پیر کے دن روزہ رکھیں؟ آپ کے ساتھ جب تک پوری طرح سے انسان کو محبت نہ ہو، آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعلق استوار نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. میں ابھی قرآنی آیات یا جو بے شمار احادیث مقدسہ ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن مشہور حدیث بخاری شریف کی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک پورے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے اولاد، اپنے والدین، بلکہ پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. ایک مرحلہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت فاروق اعظم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر فاروق کا، پھر ان سے فرمایا کہ عمر، مجھ سے تمہیں کتنی محبت ہے؟ ظاہر ہے عمر، ان کی محبت کا کیا کہنا، صحابہ کرام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی عاشق صادق ہیں. عمر نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میری جان آپ پر قربان، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، محترم ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. پہلے جان میری مقدم، اس کے بعد آپ کی ذات. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پہ اپنا مبارک اور مقدس ہاتھ رکھا، دست مبارک، اور پھر فرمایا کہ اب عمر نے ایک لمحہ توقف کیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ معیار ایمان کا، اسلام کا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت، اور جب محبت ہوگی تو پھر آپ کی اتباع ہوگی، آپ کے نقش قدم پر چلنا.
کسی دور میں ہمیں ایسے افراد نہیں ملتے جو واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نہ ہوں۔ صحابہ تو خیر بہرحال پورے عروج پر ہیں، ان کی تو اس طرح تربیت ہی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعی دیوانے ہیں، اور اس طرح سے دیوانے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور ہر صحابی وہ ایمان کی انتہائی بلندیوں پر ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی جانثار ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر مثالیں دی جائے تو پورا وقت اس میں نکل جائے گا، بس میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک خاص مرحلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب فرما رہے تھے، اور پوری مسجد یوں سمجھیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور دیواروں کے ساتھ چپکے ہیں، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک حد نظر تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد نبوی کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خطاب فرما رہے ہیں، آپ کی مبارک نظر عبداللہ بن مسعود پر پڑی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو جو جہاں ہو اجلسو وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ ایک پیر میرا مسجد پاک کے اندر تھا اور ایک ابھی باہر تھا دروازے پہ، لیکن آقا کا ارشاد جو ہی میں نے سنا میں اسی حال میں بیٹھ گیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اچھا، یہاں علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے مشہور شارح ہیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مخدوم اور محترم عالم اسلام کے عظیم محدث ان کے شاگرد ہیں، وہ اپنی تصنیف جو حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھی ہے ترجمان السنہ کے نام سے، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز کا یہ معجزہ تھا کہ مدینے سے دور، کافی دور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، وہاں اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ یا ایھا الناس اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ وہ مخاطب نہیں تھے، لیکن اللہ کا کرشمہ، ان کے کانوں تک آواز پہنچی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اچھا، جب آقا علیہ السلام کا خطاب مکمل ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، سوال پوچھا کہ بھائی میں نے تو کہا تھا کہ جو جہاں بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، بیٹھنا بھی مناسب تھا، لیکن یہ کہ تم تو اس طرح بیٹھے کہ آدھا پیر تمہارا اندر آدھا باہر، یہ کون سا طریقہ بیٹھیں؟ یا تو اندر آ جاتے یا باہر ہی بیٹھ جاتے۔ کیا جواب دیا؟ ایمان افروز جواب، ایمان کو زندہ کرنے والا، ہمارے لیے لمحے فکریہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ نے جو کچھ ارشاد فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی خیال آیا کہ شاید میں کچھ صحیح انداز سے اس حکم کی تعمیل نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے یا تو اندر آ جانا چاہیے، باہر بیٹھنا چاہیے، لیکن خیال آیا کہ آپ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم کی تعمیل میں اگر خدا نخواستہ تاخیر ہو جائے اور اسی حال میں میری روح پرواز کر جائے، میرا انتقال ہو جائے، تو میری وفات تو پھر اس طرح ہوتی نا کہ آپ کے حکم کی میں تعمیل نہیں کر سکتا تھا، مجھے اس کی گرفت ہوتی، اس پر مجھے پکڑ ہوتی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا، میں اسی طرح سے فوراً اس کی تعمیل کرنے کی میں نے کوشش کی۔ تو آپ اندازہ کیجیے صحابہ کرام نے کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کی۔ ہر صحابی عزیزو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے، دراصل وہ ایک پریکٹیکل زندگی ہے، عملاً اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں عزم اور عہد کرنا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ سایہ فگن ہے، اس میں یقیناً ہم سیرتی مجالس کا اہتمام کریں، میلاد کی محافل کا اہتمام کریں، موقع محل ہو تو جلد سے جلوس کریں، چونکہ آج کے حالات سب کے سامنے ہیں، لیکن جس حد تک ہماری رسائی ہو عوام تک پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے حوالے سے کوششیں کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس عزم اور اس عہد کے ساتھ کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل انسان کی طرح نہیں بھیجا ہے دنیا میں، آپ کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک خاص مقصد کے لیے ہے اور ایک خاص مطمع نظر کی خاطر، اور ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ذات ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عہد کے لیے ہے، تا قیام قیامت آپ کی ذات ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی تعلیمات عالیہ، ہدایات مقدسہ، آپ کے دیے ہوئے جو اسباق ہیں وہ ہم ہر دور میں اس کو مطالعہ کر کے اس کو عملاً اپنی زندگی میں فٹ کر کے ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے
کہ بر صغیر کے ہمارے عظیم فلسفی شاعر جنہوں نے اپنی شاعری سے بعض ہمارے قلم کاروں اور اہل تحقیق کے مطابق پیغمبری کا کام لیا. میری مراد ہے حضرت دانا راز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ایک عظیم شخصیت، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جو پیغام دیا خودی کا، خودداری کا، اور سب سے پہلے انہوں نے جو کتاب لکھی اور پھر انقلاب آ گیا پورے بر صغیر میں اس وقت، شکوہ جواب شکوہ. جب علامہ نے شکوہ لکھا تو تاریخ میں آج بھی آپ پڑھیے کہ پورے بر صغیر میں ایک طرح سے آگ لگ گئی. علمی حلقوں میں خاص طور پر بڑے بڑے علماء جبہ و دستار والے انہوں نے اقبال کو کافر قرار دیا، انہیں اسلام سے خارج قرار دینے لگے، نعوذ باللہ مرتد بھی کہنے لگے کہ اقبال نے اللہ کے حضور شکوہ کیا ہے. معمولی حیثیت کا انسان حضرت حق جل مجدہ سے لب کشائی کرے، کیا حیثیت ہے ان کی. تو بہرکیف ایک طوفان بدتمیزی پورے بر صغیر میں اس وقت، ابھی نہ ہندوستان منقسم ہوا ہے، پاکستان نہیں بنا ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے، ایک ہی ملک ہے متحدہ ہندوستان. تو پورے ہندوستان میں بر صغیر میں ایک طرح سے آگ لگ گئی. اقبال نے کیا کر دیا؟ شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں. علامہ اقبال خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے. طنز، تیر، دشنام ترازی، کفر کے فتوے، یہ سب انہوں نے انگیز کیا، برداشت کیا. جب تھوڑا سا جوش ٹھنڈا ہوا اور فضا کسی حد تک اب ہموار ہونے لگی تو اقبال نے پھر جواب شکوہ لکھا. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جواب شکوہ لکھا اقبال نے تو اس کے آخر میں جو انہوں نے جو شعر کہا ہے اصل میں وہی حاصل ہے میری گفتگو کا. اقبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ، خیر سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد اور عزم، سب کچھ پھر ہمارا ہے. ہمیں نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں احتجاج کی ضرورت ہے، نہ اسٹرائک کی ضرورت ہے. اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی متبع بن جائیں، آپ کے حقیقی پیروکار بن جائیں، تو پھر پوری کائنات کے ہم مالک ہیں، سب کچھ ہمارا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، عرش اعظم تمہارا، عرش و کرسی اللہ کی خاص جو علامات ہیں، اللہ کی جو خاص گویا کہ حکومت چلانے کے تخت و تاج ہیں، وہ سب اللہ تعالی ہمارے دامن میں ڈال دیں گے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ربیع الاول کے اس مقدس ایام میں جہاں ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں سنجیدگی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، وہاں اس بات کی بھی کوشش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہم اخذ اور استفادہ کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کا، مثبت کوششوں کا آغاز کرنا ہے. بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے کے لیے، ہر عہد کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر خطے کے لیے اس میں کوئی تفریق اور امتیاز نہیں ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے پاس سب سے زیادہ محترم اور مکرم ہے، اور وہ اس لیے جیسا کہ کہنے والے نے بجا طور پر ہمارے ایمانی اور ذہنی اور فکری عقیدے کی ترجمانی کی ہے، اور بالکل صحیح کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد انتہائی محترم ہے، مکرم ہے، اور اللہ نے آپ کی مقدس ذات کو بھیجنے کے حوالے سے قرآن میں جا بجا جو بلند کلمات ارشاد فرمائے ہیں، مثلا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ان اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا. نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، قرآن مجید ہے. اچھا، اللہ کی جس قدر نعمتیں ہم پر ہیں، جس قدر احسانات ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان پوری انسانیت پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو نعمت اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کی نعمت.
اور سب سے بڑی نعمت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات ہے، اور اس ذات سے ہمارا الحمدللہ ایک رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، ذہن اور فکر کا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، اور عقیدت و محبت کا رشتہ ہے۔ تو اس رشتے کو سامنے رکھ کر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ذی جود سے، آپ کی بابرکت ذات سے ہر دور میں بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی الجھن کے فیض اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور دشواری نہیں ہے۔ قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے، چونکہ قرآن مجید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا مجموعہ ہے، اور پوری دنیا اس بات سے متفق ہے آج بھی کہ قرآن جس طرح سے روز اول میں اللہ نے اتارا، نازل کیا، ایک علمی کتاب، اس کی عملی جو صورت تھی وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی، وہ کتاب ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے۔ گویا کہ زندہ نبی کی زندہ کتاب ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ اس سے ہم استفادہ کریں، اسے پڑھیں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کا مقصد کیا ہے، اور آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ ظاہر ہے وجہ یہ ہے کہ انسانیت کی اصلاح ہو، انسان ایک حقیقی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکے، اس معبود مطلق کو وہ راضی کر سکے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا، جنات کی تخلیق کی، وہ اس لیے کہ میری عبادت کریں، میری پرستش کریں۔ ظاہر ہم اللہ کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح سے جناب نبی ثقلین، امام النبی، امام کائنات رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھایا۔ آپ انسانیت کے پیغمبر ہیں، انسانوں کے پیغمبر ہیں، جنات کے پیغمبر ہیں، جن و بشر کے پیغمبر ہیں، حجر و شجر کے پیغمبر ہیں، بحر و بر کے پیغمبر ہیں، خشک و تر کے پیغمبر ہیں، اور ازل سے لے کر ابد تک کے پیغمبر ہیں۔ وہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے اس کے کئی مراحل ہیں۔ ایک تو اول تخلیق آپ کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی، حضرت آدم کا بھی پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کی ایک اور ولادت ہوئی جو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں 9 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو۔ یہ کوئی اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، جو تاریخ آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ تاریخ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر جب 40 سال کی مبارک عمر ہو جاتی ہے تو آپ کی بعثت، نبوت کا اعلان، رسالت کا اعلان۔ یہاں ایک عقیدے کے بات میں عرض کرنا چاہوں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کہ یہ ہر مسلمان ذہن میں رکھے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ازل سے ہی نبی ہوتا ہے، یعنی وجود نبوت تو روز ازل سے ہے، لیکن ظہور نبوت، اظہار نبوت اس کی خاص تاریخ ہوتی ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک عرب کی سوسائٹی میں رہے، قریش کے ماحول میں رہے، اپنے لوگوں میں رہے، لیکن آپ نے کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ اچانک جب مبارک عمر 40 سال کی ہوتی ہے اور آپ نے غار حرا میں اللہ سے لو لگایا ہے، تو ایک خاص موقع پر، خاص دن، خاص تاریخ میں، بلکہ مورخین کے مطابق پیر ہی کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یا بعض مورخین کے نزدیک ماہ رمضان ہے، اس سے بحث نہیں ہے ابھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے حوالے سے اور رسالت کے حوالے سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیات، 5 آیات حضرت جبریل تشریف لے کر آتے ہیں، اور آپ پھر وہاں سے جب نکلتے تو نبوت کا اعلان۔ تو یہ ہے اصل میں آپ کی بعثت مبارکہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے حوالے سے میں اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں 3 ولادت تھے۔ ایک ولادت اول یعنی تخلیق، روز اول، روز ازل میں، اور دوسرے آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں 9 یا 12 ربیع الاول، اور تیسری ولادت آپ کی جو آپ کی بعثت ہے، نبوت کے اعلان کی تاریخ ہے، 40 سال کی مبارک زندگی ہے۔ یہ تینوں مراحل سامنے ہمارے ہیں۔ اسوہ حسنہ آپ کی مبارک ذات ہے، نمونہ ہے، اور آپ نے پوری زندگی کس طرح سے اپنی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کی، خاص طور سے مکی زندگی، مدنی زندگی، یہ جو 23 سال کی زندگی ہے، اس میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان سے، اپنی ادا سے، اپنے کردار سے، اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے انسانیت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، انسانیت کو عروج عطا کرنے کی کوشش نہیں کی، اسے اپنا مقام یاد دلانے کی کوشش نہیں کی، اور اسے یہ سبق بار بار آپ دیتے رہے کہ بس ایک اللہ کی پرستش، اس کے سامنے جھکنا، وہی معبود مطلق، وہی خالق کائنات، وہی رازق، وہی مالک، وہی معبود اور وہی مسجود اور وہی مستعان، اور اسی سے مدد طلب کرنا، یہ پوری انسانیت کو آپ نے سبق دیا۔ اس سبق کو اصل میں آج ہم تقریباً بھلا چکے ہیں۔ ہم آج دریوزہ گر کیوں ہیں؟ ہم آج در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم آج افلاس، میری مراد افلاس سے صرف مالی کمزوری نہیں ہے، ذہنی افلاس، دماغی افلاس، سوچ اور فکر کے اعتبار سے جو مفلسی ہم پر چھائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم تعلیمات ہیں، جو لافانی تعلیمات ہیں، جو ابدی تعلیمات ہیں، جو انقلابی تعلیمات ہیں، جو اصلاحی تعلیمات ہیں، جو انسانیت کو سنوارنے اور سجانے والی تعلیمات ہیں، ان کو تقریباً فراموش کر دیا ہے۔ دعوے بہت ہم کریں گے، آسمان تک اونچی اونچی باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے آج اسلام پر ایک دھبا بن چکے ہیں۔ میں بھی وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا، نہ زیادہ مسلمانوں کی دل شکنی کر سکتا ہوں، اپنے دوستوں کی، عزیزوں کی، چونکہ مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں۔ ہمارا کردار ڈبل ہے، ہمارا گفتار ڈبل ہے، ہماری خلوت الگ ہے، جلوت الگ ہے، ہم مجلس میں الگ نظر آتے ہیں اور تنہائی میں الگ نظر آتے ہیں، ہماری زندگی مسجد میں الگ ہوتی ہے اور جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو الگ ہے۔ یہ دوئی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس دوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو نفاق ہے۔ آپ سماج کے کسی طبقے کو دیکھ لیجئے، کہیں پر صحیح انسان مشکل سے نظر آئے گا۔ یہ ٹھیک ہے، 5 انگلیاں خالی نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اور کوئی دور ایسا بھی آج تک نہیں آیا ہے کہ صاحب آج بھی اللہ والے نہ ہوں، یہ تو رہیں گے، اور جب تک اللہ والا رہے گا تو قیامت تو نہیں آئے گی۔ قیامت سے میری مراد پھر وہ جنرل قیامت سے، قیامت کبریٰ، لیکن چھوٹی چھوٹی قیامت تو آتی رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت، یہ پورا سال کووڈ-19 کی نظر ہو رہا ہے، اور یہ قیامت صغریٰ ہے۔ ہر فرد قیامت کے منظر سے گزر رہا ہے، ہر فرد ایک بے چینی کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، مستقبل اسے انتہائی اندھوناک اور تاریک نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات، شافی تعلیمات، انقلاب انگیز تعلیمات کو فراموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، مثبت تبدیلی لاؤ۔ اللہ سے دھوکہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے ہم فریب نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول سے ہم دھوکہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس ایمان کے دعوے پر پورا اترنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں، نفس کی قربانی، چاہت کی قربانی، خواہشات کی قربانی، خیالات کی قربانی، افکار کی قربانی، یہ قربانیاں دینی ہیں۔ اور جب تک اس کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوگا، مجھے آپ معاف کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ جائے، الہ دین کا چراغ کوئی سامنے ہو اور ایک انقلاب آ جائے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہی میری آج گزارش ہے کہ اس مرحلے پر ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی کوشش کریں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ مسلمانوں اسلام میں، دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کا سب سے بڑا نمونہ ہے، سب سے بڑا ماڈل ہے، سب سے بڑی پہچان اور شناخت ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لو، ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنا لو۔ انشاءاللہ تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، احوال و کوائف بدل جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔